مذہب حق کی تلاش۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اصبہان کے ایک علاقے میں رہتا تھا۔ وہاں کے لوگ سنگ مرمر سے بنے ہوئے ایک گھوڑ نما بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اور میں ان کے اس عمل کو برا سمجھتا تھا۔ پھر کسی نے مجھے بتایا کہ تم جس دین کی تلاش میں ہو، اس کے پیروکار مغرب میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں وہاں سے چل دیا اور موصل کی سرزمین پر جا پہنچا۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے مجھے ایک ایسے آدمی کا پتہ بتایا جو گرجا گھر میں بیٹھا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں مشرق میں رہتا ہوں، نیکی و بھلائی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اور آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کروں، اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں۔ فرماتے ہیں، اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ یوں میں اس کے پاس اس شخص کی طرح رہنے لگا جس کے ذمہ گندم، سرکہ اور زیتون کا حساب ہوتا ہے، اور جب تک اللہ عز و جل نے چاہا میں اس کی صحبت میں رہا۔ بالآخر اس کی موت کا وقت آ پہنچا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے رونے کا سبب دریافت کیا تو میں نے کہا، میں نے بھلائی کی جستجو میں اپنا وطن چھوڑا۔ اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی اچھی صحبت سے نوازا، اور آپ نے مجھے اللہ عز و جل کے عطا کردہ علوم سکھائے۔ اب آپ وفات پا رہے ہیں، میں آپ کے بعد کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا، فلاں جگہ میرا ایک بھائی رہتا ہے، وہ حق پر ہے۔ جب میں مر جاؤں تو تم اس کے پاس جانا، اسے میرا سلام کہنا، اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت اختیار کرنے کی وصیت کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں وہاں سے اٹھا اور اس کے بتائے ہوئے آدمی کے پاس پہنچ کر اسے بتایا کہ آپ کے فلاں بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر پوچھا، اسے کیا ہوا؟ میں نے کہا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا سارا قصہ سنایا اور کہا، انہوں نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کی وصیت کی ہے۔ اس نے مجھے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اور میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور اب میں پہلے ہی کی طرح اس کے یہاں رہنے لگا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، میں نے اپنا وطن چھوڑا، بس اللہ عز و جل نے مجھے فلاں کی صحبت عطا فرمائی، انہوں نے اچھا ساتھ نبھایا اور اللہ عز و جل کے عطا کردہ علوم سے فیضیاب کیا، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آپ کا پتہ بتایا۔ آپ نے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور اللہ عز و جل کے عطا کردہ علوم میں سے مجھے سکھایا، اور اب آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا، ملک روم میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، وہ حق پر ہے، اس کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا تو میں وہاں سے نکل کر سفر کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے شخص کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ آپ کے فلاں بھائی نے آپ کو سلام کہا ہے اور مجھے آپ کے پاس رہنے کا حکم دیا ہے۔
اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا وہ کیسے ہیں؟ میں نے کہا وہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے اس سے اپنا قصہ بتایا اور کہا کہ انہوں نے مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے مجھے قبول کر کے اچھی صحبت سے نوازا اور اللہ عز و جل کے عطا کردہ علوم سے سکھایا۔ جب اس کا وقت وصال قریب آیا تو میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگا۔ اس نے رونے کا سبب دریافت کیا تو میں نے کہا اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی صحبت عطا فرمائی، اب آپ وفات پا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا تم کہیں بھی نہ جاؤ، کیونکہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ والسلام کے دین کا پیروکار ہو، لیکن اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ ارض تہامہ میں ایک نبی علیہ والسلام کا ظہور ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، لہذا تم میری وفات کے بعد اسی گرجا میں ٹھہرے رہنا اور یہاں سے گزرنے والے تاجروں کے ہر قافلے کے بارے میں پوچھتے رہنا، کیونکہ روم میں داخل ہونے کے لیے اہل حجاز کے تجارتی قافلے یہیں سے گزرتے ہیں، لہذا جب حجاز کے تاجروں کا کوئی قافلہ روم میں آئے تو ان سے پوچھنا کہ کیا تمہارے ہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جب تجھے کسی شخص کے بارے میں بتا دیا جائے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم ان کے پاس چلے جانا، کیونکہ یہ وہی ہوں گے جن کی بشارت حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ والسلام نے دی ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں ہوگی۔ وہ ہدیہ تناول فرمائیں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنا کہہ کر وہ شخص بھی انتقال کر گیا اور میں وہیں ٹھہرا رہا اور ہر گزرنے والے قافلے کے بارے میں معلومات لیتا رہا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ زہد اللہ شرفا و تعظیما کے کچھ لوگ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے ان کا وطن پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم حجاز سے آئے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کیا تمہارے ہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تم میں سے کوئی مجھے اپنا غلام بنا لے اور مکہ مکرمہ زہد اللہ شرفا و تعظیما پہنچنے تک مجھے سواری اور کھانے کی سہولت فراہم کر دے، پھر وہاں پہنچ کر چاہے تو بیچ دے اور چاہے تو خدمت لیتا رہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے مجھے اپنا غلام بنا لیا اور سواری پر جگہ بھی دی۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر اس نے مجھے دو حبشیوں کے ساتھ ایک باغ میں کام پر لگا دیا۔ ایک دن میں باغ سے نکل کر مکہ مکرمہ میں گھوم رہا تھا کہ اپنے علاقے کی ایک عورت سے میری ملاقات ہو گئی۔ میں نے کچھ دیر اس سے گفتگو کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آقا اور گھر والے سب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات اپنے اصحاب کے ساتھ حجر اسود کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور صبح کو تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں رات اس غور و فکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کام کرنے والے مجھے کھو نہ دیں۔ اتنے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا پیٹ میں درد ہے۔ پھر جب حجر اسود کے پاس سرکار عبد قرار بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وقت ہوا تو میں وہاں جا پہنچا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس تشریف فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے دل کی بات جان گئے اور اپنی چادر مبارک کمر سے سرکا دی۔ میں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت سے مشرف ہوا تو دل میں کہا اللہ اکبر، ایک نشانی تو دیکھ لی۔ پھر اگلی رات بھی میں نے اسی طرح کیا اور میرے ساتھ کام کرنے والوں نے کچھ ناراضی کا اظہار نہ کیا۔ میں کچھ کھجوریں جمع کر کے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہوا تو میں نے کھجوریں لی اور حاضر ہو کر خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تناول کرنے کا حکم دیا اور خود ان میں سے کچھ بھی تناول نہ فرمایا۔ میں نے دل میں کہا اللہ اکبر، یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر تیسری رات بھی میں نے کچھ کھجوریں جمع کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق استفسار فرمایا تو میں نے عرض کی ہدیہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود بھی تناول فرمائے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کھائیں۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرا حال دریافت فرمایا تو میں نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو خرید لو۔ چنانچہ میں اپنے مالک کے پاس آیا اور کہا میرا نفس مجھے بیچ دو۔ مالک نے کہا میں تجھے اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم میرے لیے کھجور کے 100 درخت لگاؤ یہاں تک کہ وہ تیار ہو کر پھل دینے لگیں اور اس کے ساتھ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بھی دو۔ چنانچہ میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ساری بات عرض کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس نے مانگا ہے اسے دے دو، اور جس کنویں سے تم باغ کو سیراب کرتے ہو
اس سے ایک ڈول پانی بھر کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنے مالک کے پاس گیا اور اس کی مطلوبہ شرائط پر اپنے آپ کو خرید لیا، اور جس کنویں سے باغ کو سیراب کیا جاتا تھا اس سے پانی کا ایک ڈھول لے کر بارگاہ رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، پھر میں نے اس پانی سے کھجوروں کے درخت لگا دیے۔ اللہ عز و جل کی قسم، ان میں سے ایک بھی کھجور کا درخت نہیں مرجھایا۔ جب اس کا پھل ظاہر ہو گیا تو میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی کہ پھل پک کر تیار ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا منگوایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں وہ سونا لے کر ایک آدمی کے پاس گیا اور ترازو کے ایک پلڑے میں سونا اور دوسرے میں کھجور کی گٹھلی رکھی۔ اللہ عز و جل کی قسم، سونے والا پلڑا زمین سے نہ اٹھا۔ پھر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اتنے وزن کی بھی شرط مان لیتے تو یہ سونے کا ٹکڑا اس سے بھی بھاری ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور ہر وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔